أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. پس خاص صرف اللہ ہی کی رحمت سے آپ ان کو نرم مل گئے ہیں، اور اگر آپ ہوتے سخت گو سخت دل البتہ بھاگ جاتے آپ کے پاس سے. پس درگزر کیجئے ان سے اور بخشش طلب کیجئے ان کے لیے، اور مشورہ کیجئے ان کے ساتھ معاملات میں. پس جب آپ عزم کر لیں پھر بھروسہ کیجئے اللہ پر، بے شک اللہ محبت رکھتے ہیں اپنی ذات پر بھروسہ رکھنے والوں سے. اس آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی عظیم اور اعلیٰ صفت کا تذکرہ ہے، جس میں آپ کے اخلاق عظیم کی بہت بڑی جھلک اور روشنی نظر آ رہی ہے. اس آیت مبارکہ کا غزوہ احد کی مناسبت سے مفسرین نے جو ربط اور تعلق بیان کیا ہے، سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ پیچھے منافقین کے جو شبہات تھے ان کے جواب دیے جا رہے ہیں. پہلا ان کا شبہ یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ کیا ہوا مدد کا وعدہ کہاں گیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے مدد والے وعدے کو سچ کر دکھایا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ. پھر منافقین نے ایمان والوں کا موت اور حیات کے حوالے سے جو تقدیر والے عقیدے پر ایمان تھا اس کو کمزور کرنے کے لیے کچھ باتیں کی. اللہ رب العزت نے ان کو وہ مسئلہ سمجھایا اور منافقین کے شر سے ان کی حفاظت فرمائی. اب اس آیت مبارکہ کا پہلے غزوہ احد کی مناسبت کے ساتھ تعلق سمجھیے پچھلے سارے مضمون کے ساتھ. مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ غزوہ احد میں حضرات صحابہ کرام کی دو جماعتوں سے کمزوری ہوئی. ایک جماعت جس نے پہاڑی درہ چھوڑ دیا، دوسری جماعت جو میدان جہاد میں نہ ٹھہر سکی اور وہاں سے کیا ہے واپس چلی گئی. اب آپ دیکھیے کہ جو منافقین تھے وہ گئے بھی نہیں، اور مزید انہوں نے دل جلانے والی اور غلط قسم کی باتیں کی ہیں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بھی آگے بات آ رہی ہے، جس میں اللہ نے اپنے نبی کی صفائی بیان کی ہے کہ وما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کا ارتکاب کرے۔ تفصیل اس کی انشاءاللہ آ رہی ہے، اس آیت مبارکہ کے بعد وہی بات آ رہی ہے۔ اور اللہ کی ذات کے بارے میں باتیں کی، اور صحابہ کرام کو پھسلانے کے لیے بہت سارے حربے اختیار کیے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ غزوہ احد کے موقع کے اوپر اگر کسی شخصیت کو کوئی بات کرنی چاہیے تھی اپنے ماننے والوں سے، یا ان کے ساتھ سختی کرنی چاہیے تھی، یا ان کو سرزنش کرنی تھی، تو اس کا حق بنتا تھا صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بہت سارے لوگ جو بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں، بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں، بڑے بردبار اور متحمل مزاج ہوتے ہیں، ایسے مواقع پر ان کی نرمی بھی جواب دے جاتی ہے۔ ایسے بڑی توجہ سے بات کو آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیں، کیونکہ اس آیت مبارکہ کا جو عنوان مختصر آپ کو پتہ ہے، حاشیہ لکھتے ہیں حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، اس میں ایک جو انہوں نے حضرت نے عنوان دیا ہے، وہ عنوان صرف آپ کو سنانا ہے آج، اور آیت کا لفظی ترجمہ آپ کو سنانا ہے۔ اس کے ایک ایک جملے میں بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم آنے والے دروس میں عرض کریں گے۔ تو عام طور پر جو ہے نا ایک عنوان ہے اصلاح معاشرہ کا، اور لوگوں کو مختلف حوالے کے ساتھ آپس میں جوڑنے کا۔ اس آیت مبارکہ میں اس کے لیے بڑی وضاحت اور رہنمائی موجود ہے، سمجھا کہ دیکھیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، ان کی وجہ سے پہاڑی درہ جنہوں نے چھوڑا، ان کی وجہ سے یہ غم کے اوپر غم پہنچا، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور اللہ کے حبیب کے دانت مبارک شہید ہو گیا، آپ کی پیشانی مبارک میں خود کی کڑیاں گھس گئیں، جس سے آپ کا چہرہ انور جو ہے وہ زخمی ہو گیا، اس سے خون بہنے لگ گیا، اور آپ کے عظیم چچا کی بہت ہی بڑی شہادت جو ہے، دل خراش شہادت جو ہے وہ واقع ہو گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ایسے موقع کے اوپر میں بات کر رہا تھا کہ بڑے بڑے جو صبر والے ہوتے ہیں، بڑے بڑے حوصلوں والوں کے حوصلے جواب دے جاتے ہیں، اور پھر وہ ان کی اپنی اولاد سے اس قسم کی غلطی ہو، ان کے اپنے مریدین سے اس قسم کی غلطی ہو، ان کے اپنے شاگردوں سے اس قسم کی غلطی ہو، تو خوب ان کی سرزنش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ کمال درجے کے اخلاق ہیں میرے نبی کے، کہ میرے نبی نے تمہیں سزا دینا، میرے نبی کا تمہارے اوپر سرزنش کرنا، میرے نبی کا تمہارے اوپر سختی کرنا تو دور کی بات ہے کہ میرے نبی نے تانے کے طور پر تمہیں کوئی بات ہی نہیں کی۔ میرے نبی نے تانے کے طور پر کیا ہے، تمہیں کوئی بات ہی نہیں کی جناب والا، کہ میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ پہاڑی درہ تم نے نہیں چھوڑنا ہے، تم نے کیوں چھوڑا ہے جناب والا؟ ہاں بھائی فلانا تو بڑی باتیں کیا کرتا تھا پہلے جناب والا، آج تو میدان جہاد کو چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ اوے بھائی فلانا، وہ پیچھے آپ سن چکے نا کہ رسول اللہ کے رسول پیچھے سے جانے والوں کو کیا کر رہے تھے، بلا رہے تھے ان کو، او بھائی میں تمہیں پیچھے سے بلا رہا تھا، تم نے میری بات بھی نہیں سنی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھ لو، جو اس غزوہ احد میں جماعت کا قائد تھا، جماعت کا جو لیڈر تھا، جماعت کا جو رہنما تھا، اس کے اخلاق اور اس کے جناب والا عظیم جو صفت ہے اس کا مظاہرہ کیجئے، کہ جس موقع پر باپ کا صبر اولاد کے لیے جواب دے جاتا ہے، استاد کا صبر شاگرد کے لیے جواب دے جاتا ہے، اور پیر کا صبر مریدین کے لیے، اور قائدین لشکر کا اپنے فوجیوں کے لیے جس کا حوصلہ جواب دے جاتا ہے، اس حالت میں بھی میرا نبی حوصلے کے اوپر ہے۔ اس حالت میں بھی میرا نبی کیا ہے، حوصلے کے اوپر ہے۔ آپ صرف نا اللہ کے نبی کی جو اس آیت میں عظمت بیان اللہ کر رہے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے اپنے حالات پہ نظر فرمائیں، کہ کوئی میرا اور آپ کا تعلق والا ہو، ہمارا بیٹا ہو، ہمارا شاگرد ہو، ہمارے ساتھ چلنے والا ہو، ہماری جماعت کا ساتھی ہو، اور ہم اس سے یہ کہیں کہ آپ کے ذمے یہ ڈیوٹی ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، اگر وہ چھوڑ دے اور اس کی وجہ سے نقصان ہو جائے، بتاؤ پھر ہماری کیا حالت ہوگی؟
صرف آپ اس کو اس حوالے سے سمجھے تاکہ آپ کو اللہ کے نبی کے اخلاق کی اہمیت سمجھ میں آ جائے جناب والا۔ اگر ہمارے ساتھ اس قسم کا کوئی معاملہ ہو جائے، 5-10 روپے کا 100 روپے کا بھی نقصان ہو جائے، تو میرے خیال میں خاموشی تو نہیں نہ ہو سکتی۔ یہاں پر دیکھیے کہ 70 افراد کے جنازے اٹھائے گئے، حضرت صحابہ کرام کے اجسام مبارکہ کا مسئلہ کیا گیا ہے، اور پھر ایک جماعت جو ہے وہ میدان جہاد چھوڑنے کے اوپر مجبور ہو گئی۔ اتنا بڑا سانحہ ہوا، مگر قرآن کہتا ہے میرے حبیب نے ان کو کوئی بات بھی نہیں کی، نبی نے اپنے ماننے والوں کو کوئی بات بھی نہیں کی۔ اب دیکھیے، اب یہ اتنا بڑا جو حوصلہ ہے، اتنی بڑی نرمی جو ہے جناب والا، اللہ نے اس کو کس انداز میں بیان کیا ہے ذرا سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے حبیب آپ جو ان کو نرم مل گئے ہیں، آپ جو ان کو کیا مل گئے ہیں؟ نرم مل گئے ہیں، کہ اتنا موقع، جس موقع پہ سرزنش کرنا قائد کا حق بنتا ہے، جس موقع کے اوپر سزا دینا لیڈر کا اور لشکر کے قائد کا حق بنتا ہے، اس موقع پر بھی کچھ نہ کہنا، یہ نرمی کی انتہا ہے۔ میرا حبیب یہ جو آپ کی صفت ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ آپ کے اوپر اللہ کی خصوصی رحمت ہے، یہ آپ کے اوپر اللہ کی کیا ہے؟ خصوصی رحمت ہے۔ فرمایا میرے حبیب آپ کا اس موقع کے اوپر، اب آپ خود دیکھ لیں، اپنے ماحول کو دیکھیں، اپنی ذات کو دیکھیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے نا جو اپنی ذات سے آدمی غور کرتا ہے، پھر ان کی حقیقت اور گہرائی تک پہنچنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے جناب والا۔ اب آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا، اب دیکھیے کہ اس حوالے کے ساتھ پہلے اب آپ ترجمہ سن لیجئے آیت مبارکہ کا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اے میرے حبیب اگر آپ فظ ہوتے، کیا ہوتے؟ شاہ صاحب کا تو مختصر ترجمہ ہے سخت گو، سخت۔ اس موقع پر جو سخت باتیں کی جاتی ہیں وہ آپ کو پتا ہے نا؟ بھائی غور تو فرمائے نا، آیت کو سمجھنے کی کوشش۔ اس موقع کے اوپر جب کسی اپنے تعلق والے سے جس کے ذمے کوئی کام ہو نقصان ہو جائے، کس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں پتہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ اسی کو فض کہتے ہیں، سمجھا کہ جناب والا، کہ اس کی کوئی عزت کا پھر احترام نہیں ہے، اس کی نمازوں کا کوئی احترام نہیں، اس کی پچھلی قربانیوں کا کوئی احترام نہیں، نو 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 او دیو جی میں ساڑی پنجابی چکی ہے جی بہن ہک کر دیتی، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فض کہتے ہیں، سمجھا کہ جناب والا؟ اب آپ کو کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ سب کوئی اس کا احترام نہیں ہے، اس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، کیا کچھ نہیں کیا، اس کی کیا قربانیاں ہیں، بس تھوڑا سا جناب والا جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکا، بس اس کے بعد پھر اس کی کوئی خیر نہیں ہے۔ ہر بری بات اس کے ذمے لگانی ہے، ہر جھوٹ اس کے ذمے لگانا ہے، ہر بہتان اس کے ذمے لگانا ہے، ہر بری سے بری بات اس کے ساتھ کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب لو کنت فظا، اگر آپ لوگوں کی طرح ہوتے نا جو اس موقع کے اوپر لوگ باتیں کرتے ہیں، غلیظ القلب، اور اگر آپ اپنے دل کے سخت ہوتے نا، تو میرے حبیب آپ کو ایک اور بات بھی بتا دیتا ہوں، لن فضوا من حولک، پھر تیرے ارد گرد ہزاروں کا مجمع کبھی بھی نہ ہوتا، پھر سارے بھاگ جاتے، پھر سارے کے سارے کیا ہے بھائی؟ بھاگ جاتے۔ فرمایا میرے حبیب آپ دیکھیں تو صحیح، یہ جو ہم نے آپ کو نرمی والی صفت دی ہے، کیا دی ہے؟ نرمی والی صفت دی ہے، آپ کو جو حوصلے والی صفت دی ہے، آپ کو جو اخلاق عظیم والی صفت دی ہے، یہ کس لیے دی ہے؟ تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے، لوگ آپ کے گرد جمع ہو سکیں، لوگ آپ کے لشکر کا حصہ بن سکیں، لوگ آپ سے علمی روحانی فیض حاصل کر سکیں۔ فرمایا چونکہ آپ کے ذمے خلق خدا کی اصلاح کا کام ہے اور اصلاح کے لیے نرم ہونا ضروری ہے، اس لیے اللہ نے آپ پر خاص رحمت کی ہے۔ جس موقع پہ نرم رہنا لوگوں کے مزاج میں ہی نہیں ہے، آپ اس موقع کے اوپر بھی نرم ہیں، آپ اس موقع کے اوپر بھی کیا ہے؟ نرم ہے، سمجھے گی جناب؟ اور یہاں پر ایک بڑا عجیب جملہ مفسرین کا سنتے چلے جائیں، یہ ابھی ترجمہ عرض ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں دیکھو ذرا غور فرمائیں ذرا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر نبی بھی زبان کی سختی کرے لوگ اس کے گرد بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں، مکرر عرض کر رہا ہوں آپ کے لیے، اللہ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، میرے حبیب اگر آپ زبان کے سخت ہوتے،
زبان کے کیا ہوتے؟ یہ آپ کو فض کا معنی سمجھ آ رہا ہے کچھ؟ انشاءاللہ میں تفصیل کروں گا پھر انشاءاللہ کہ فض کی جو معنی ہے، میں نے پنجابی میں کوشش کی ہے کہ آپ غزوہ احد کے موقع پر حضور کے حکم کو چھوڑنے سے جو نقصان ہوا نا، اور نقصان کے موقع پر جو معاشرے میں لوگ سخت کلامی کرتے ہیں، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فض کہتے ہیں. سمجھ آئے گی جناب؟ فرمایا میرے حبیب اگر آپ بھی سخت گو ہوتے، دل کے سخت ہوتے نا، تو لوگ آپ کے ارد گرد کبھی بھی جمع. سمجھ آئے گی جناب والا؟ اس کے اوپر جو ہے مفسرین نے ایک بہت لمبا تفصیلی کلام کیا ہے کہ یہ اللہ کے حبیب کی صفات ہیں. ہر وہ آدمی جو چاہتا ہے میرے ذریعے اللہ کی مخلوق کو فائدہ حاصل ہو جائے، میرے ذریعے لوگوں کے عقائد کی، اعمال کی اصلاح ہو جائے، اس کے لیے فض سے بچنا بہت ضروری ہے. فضن سے بچنا کیا ہے؟ بہت ضروری ہے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر نبی بھی فضن کے اوپر ہوتا، نبی کے ارد گرد بھی لوگ نہ ہوتے، تو کیا خیال ہے نبی کا وارث ہو اور اپنی زبان کے اعتبار سے وہ فضن ہو، اس کے گرد پھر لوگ جمع ہو سکتے ہیں؟ ہاں، سختی نبوت کی طرف سے بھی ہو، لوگ اس کا ساتھ بھی چھوڑ دیں گے. میں اور آپ کے باغ کی مولی ہے جناب. اللہ فرما رہے ہیں، سمجھیں گے خلق خدا کی جو اصلاح کا کام جن